بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ باطل ہیں، اور باطل ادیان نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ کبھی وہ تیر و تلوار لے کر میدان میں آیا کہ مسلمانوں کو ختم کر لیا جائے، مسلمان ختم ہو گئے تو اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا، اس میں وہ ناکام ہوا۔ کبھی تو وہ پروپیگنڈا کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی اس نے کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہوا۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ تاریخ اسلام پر طائرانہ نظر دوڑائیں تو ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ باطل نے اسلامی نظریات پہ اتنے حملے نہیں کیے جتنے اسلامی شخصیات پہ کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں یہ ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شخصیات پہ حملہ کرو، شخصیات کے کردار کو مجروح کرو، شخصیات پہ کیچڑ اچھالو، شخصیات کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر لو کہ شخصیت اتنی بدنام ہو جائے کہ کل اگر وہ کوئی پیغام دینا چاہے، کوئی نظریہ دینا چاہے، کوئی انقلاب کی بات کرنا چاہے تو اس کی بات کوئی قبول کرنے کو تیار نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا کہ یہ تو ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا، یہ تمہارے دلوں میں جو تبدیلی لا رہا ہے، تمہارے ذہنوں میں تبدیلی لا رہا ہے، یہ کوئی انقلابی پروگرام نہیں ہے، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہارے اندر تبدیلی لا رہا ہے۔ وجہ مقصد یہی تھا، شخصیت پر ضرب کرنے کا مقصد یہی تھا، شخصیت سے دور ہو جائیں لوگ اور اس کے انقلابی پیغام اور انقلابی نظریے کے قریب نہ آئیں۔ لیکن دشمن اس میں ناکام ہوا۔ آگے چلیے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، 1,24,000 یا 1,44,000 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار کر کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ آقا کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اس دین کو ساری دنیا تک پہنچایا، لیکن دشمن نے انہیں بھی معاف نہ کیا، ان کی شخصیات پہ تنقید کی۔ چنانچہ محمد بن یعقوب الکلینی رجال کشی کے صفحہ نمبر 17 میں لکھتا ہے کہ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے۔ ایک کا نام سلمان فارسی ہے، ایک کا نام مقداد ہے، ایک کا نام ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ صحابہ کی شخصیات سے متنفر ہو جائیں۔ لوگ صحابہ کی شخصیات سے جب متنفر ہوں گے، ان کے نظریے کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، وہ بھی اس میں ناکام ہوئے۔ میرے دوستو، آگے بڑھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے فقہ کو مدون کیا، 12.5 لاکھ مسائل قرآن و حدیث سے نکالے، دشمن نے ان کی شخصیت کو بھی نشانہ بنایا۔ کہنے لگے تم کس امام کی پیروی کرتے ہو؟ تم کس امام کے پیچھے چلتے ہو؟ اس امام کے پیچھے چلتے ہو جس کو صرف 17
17 حدیثیں یاد تھی اس امام کی تقلید کرتے ہو، جس کو قرآن سے کوئی مناسبت نہیں تھی اس امام کی تقلید کرتے ہو، جس کو حدیث سے کوئی مناسبت نہیں تھی۔ ان کا مقصد یہی تھا ان کی شخصیت کو نشانہ بناؤ، شخصیت کو نشانہ بنایا جائے گا، لوگ خود بخود ان سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ دشمن اس میں بھی ناکام ہوا۔ آگے چلیے، جب ہندوستان کے اندر انگریز داخل ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا، پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پہ قابض ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ اس دور میں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور یہ کیسا زمانہ تھا، علماء پہ کیسی مصیبتیں آئی۔ مولانا علی میاں علماء ہند کے شاندار ماضی میں لکھتے ہیں کہ دہلی سے لے کر آگرہ تک مسلمان علماء کرام کو آگ پہ پکایا جاتا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا، لیکن وہ آگ پہ پک گئے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے، مگر زبان حال سے یہی کہتے رہے، ہائے حرف تمنا سے زباں کی یہ دوریاں، سختیاں پابندیاں دشواریاں مجبوریاں، یاد ہے ہمیں ایام جفا، بلائے تو بلائے کس طرح، اور دل فرنگی سے لگائے تو لگائے کس طرح۔ میرے دوستو، جب انگریز نے دیکھا کہ لوگ ان کے پیچھے آ کر، ان کے پیچھے چل کے ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے بھی علماء دیوبند کی شخصیات کو ٹارگٹ کیا۔ علماء دیوبند کی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چند ایسے اشخاص کھڑے کیے جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، وہ ہوں تو مسلمان لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں۔ انہوں نے علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ گستاخ رسول ہے، تم کن کے پیچھے جہاد کر رہے ہو میرے دوستو، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ آگے چلیے میرے دوستو، جب آج اس لیے لوگ کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند تو وہ ہیں جو پاکستان کے حامی نہیں تھے، پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان کے اندر جتنی بھی تخریب کاری ہو رہی ہے علماء دیوبند کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اپنی دھن میں مگن جا رہے تھے کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پر ان کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو پکارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردن نے پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں اہل چمن یہ چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ میرے دوستو، جب بھی ضرورت پڑی علماء دیوبند نے قربانی دی۔ کیا یہ دینا چاہتا ہوں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، دشمن اس میں ناکام ہوا، کیونکہ آقا دنیا سے جانے کے وقت 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کی جماعت تیار کر کے دنیا سے کامیاب جا رہے تھے۔ صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اس میں بھی دشمن ناکام ہوا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64,65,000 مربع میل پر صحابہ کرام اور مسلمانوں کی حکومت کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات پر حملہ ہوا، آپ کی ذات پر حملہ ہوا۔ لیکن آج دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو سارے اماموں کے مقلدین کی تعداد ایک طرف اور اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مقلدین کی تعداد ایک طرف ہے۔ آگے بڑھیے، علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، علماء دیوبند کے خلاف تجزیہ نگاروں نے اپنے تجزیوں کے ذریعے، اینکر پسروں نے اپنے تبصروں کے ذریعے، قلم کاروں نے قلم کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اپنے قلم کے ذریعے علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ لیکن آج یہ سب کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، اگر ساری دنیا میں اسلام کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے، علماء دیوبند نے کام کیا ہے، اور ملک کے اندر جو تقریب کاری ہے، ملک کے اندر جب تقریب کاری ہوئی، ملک میں بدنمی ہوئی، تو سب سے پہلے سب جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والا علماء دیوبند سے تعلق رہنے والا ہے۔ ہم پاکستان کے بنانے والے بھی تھے، ہم پاکستان کے بچانے والے بھی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب لانے والے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔